الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الزمان استدار قد أهله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعله وزيرا من أهلي. ایک مرتبہ پیار و محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. دینی اور اسلامی غیرت مند بھائیوں، قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ پڑھی گئی ہے. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہینوں کی تعداد کو ذکر فرمایا ہے. جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو پیدا فرمایا، اسی دن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سال کے 12 مہینے مقرر فرمائے. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا. بلا شبہ مہینوں کی تعداد اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں 12 ہے. منہا 4 حرم. ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، محترم ہیں، عظیم الشان ہیں، عزت والے ہیں، تقدس والے ہیں. ان 4 مہینوں کی عظمت، ان 4 مہینوں کی حرمت، ان 4 مہینوں کا تقدس زمانہ جاہلیت کے اندر بھی لوگ تسلیم کیا کرتے تھے اور مانتے تھے. حبیب کبریا، تاجدار مدینہ، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ یہ تھی کہ آپ اپنے دشمنوں کی بھی خوبیوں کو تسلیم کیا کرتے تھے. اگر دشمن کے اندر بھی کوئی خوبی ہے، کوئی اچھی بات ہے، تو آپ اس کو تسلیم کیا کرتے تھے، آپ اس کو مانا کرتے تھے، آپ اس کو فالو کیا کرتے تھے. دشمن کے اندر بھی کوئی خوبی ہو، اسے تسلیم کرنی چاہیے، اسے ماننی چاہیے. یہ اسلام کا مزاج ہے، یہ شریعت کا مزاج ہے، یہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مزاج ہے. مزاج نبوی یہ ہے کہ خوبی جہاں بھی پائی جائے اس خوبی کو تسلیم کیا جائے، اس خوبی کو اور اچھائی کو برقرار رکھا جائے. زمانہ جاہلیت کے اندر بھی ان 4 مہینوں کو محترم سمجھا جاتا تھا، عزت والا سمجھا جاتا تھا، احترام والا سمجھا جاتا تھا.
اچھا سمجھا جاتا تھا، اسلام نے بھی ان کو باقی رکھا اور حکم دیا منہا اربعۃ حرم، سال کے اندر 12 مہینے ہیں، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں، عزت والے مہینے ہیں۔ ان 4 مہینوں کے اندر قتل و قتال، آپس کے اندر فساد، جھگڑا، گالم گلوچ، ہر طریقے کی برائی سے منع کیا گیا۔ اسی لیے زمانہ جاہلیت کے اندر جب لوگوں کی جنگیں چلتی تھی اور کئی صدیوں تک جنگیں چلتی تھی، اگر کسی قبیلے خاندان کا بڑا آدمی مرتا تو مرنے سے پہلے وصیت کر جاتا، فلاں قبیلے سے، فلاں خاندان سے، فلاں پریوار سے ہمارا اتنا پرانا جھگڑا ہے، اتنی پرائی لڑائی ہے، کہیں تم ان سے جھگڑے کو ختم نہ کرنا، میں بھلے ہی مر جاؤں لیکن میری اولاد تم ہو، تم اس لڑائی کو باقی رکھنا اور ان سے بدلہ ضرور لینا، ان سے انتقام ضرور لینا۔ یہ مرنے والا وصیت کر کے جاتا تھا۔ ایسی ان کے جنگیں چلتی تھی اور لڑائیاں چلتی تھی۔ لیکن اس دور میں بھی جب رجب کا مہینہ آتا، ذی قعدہ کا مہینہ آتا، ذی الحجہ کا مہینہ آتا، محرم کا مہینہ آتا، جب ان 4 مہینوں میں سے کوئی مہینہ آتا تو ان کی جنگ بند ہو جایا کرتی تھی، آپس میں قتل و قتال بند کر دیا کرتے تھے، غارت گری بند کیا کرتے تھے، ڈاکہ زنی بند کیا کرتے تھے، چوری بند کیا کرتے تھے، ہر طریقے کی برائیوں سے یہ لوگ 4 مہینے کے لیے رک جاتے تھے، اور بقیہ 8 مہینوں کے اندر ان کی آپس کی قتل و غری، ڈاکہ زنی، چوریاں، آپس میں ایک دوسرے کو کمزور کرنا، ایک دوسرے کا مال ہڑپ جانا، یہ سب برائیاں ان میں پائی جاتی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ان 4 مہینوں کو محترم بنایا اور ان کی احادیث کے اندر بھی بڑی فضیلت بیان کی گئی۔ حدیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، افضل الصیام بعد رمضان سیام محرم۔ یہ عام حدیث ہے، عاشوراء کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ محرم کے مہینے کی فضیلت ہے۔ عاشورے کی فضیلت دوسری حدیث کے اندر الگ ہے، وہ حدیث مسلم شریف کے اندر ہے۔ یہ حدیث عاشوراء کے روزے کے بارے میں نہیں، بلکہ محرم کے مہینے کی کسی بھی تاریخ کا روزہ رکھا جائے اس روزے کے بارے میں ہے۔ آپ نے فرمایا، افضل الصیام بعد رمضان سیام محرم۔ رمضان المبارک کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ فضیلت کے روزے محرم کے روزے۔ آپ محرم کے مہینے کی کسی بھی تاریخ کا روزہ رکھیں، یہ روزہ سال کے رمضان کے علاوہ بقیہ جو 11 مہینے ہیں، ان 11 مہینوں میں سب سے زیادہ ثواب میں بڑھا ہوا، سب سے زیادہ فضیلت میں بڑھا ہوا، سب سے زیادہ اہمیت میں بڑھا ہوا محرم الحرام کے مہینے کا روزہ ہوگا۔ اس لیے صحابہ کرام محرم کے مہینے کے اندر کثرت کے ساتھ میں روزے رکھا کرتے تھے، اور عاشوراء کا روزہ اس کی الگ فضیلت۔ آپ نے فرمایا، من صام یوم عاشوراء، جو شخص عاشوراء کے دن روزہ رکھے، ارجو اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے، ان یکفر السنۃ ما قبلہ، 1 سال پہلے کے تمام گناہوں کے لیے یہ ایک دن عاشوراء کے دن کا روزہ کفارہ ہو جائے گا۔ آپ عاشوراء کے ایک دن کا روزہ رکھیں، عاشوراء سے لے کر کے پچھلے عاشوراء تک 1 سال میں آپ کے جتنے گناہ ہوئے ہیں، صغیرہ گناہ، یہ تمام کے تمام گناہ اللہ تبارک و تعالی اس عاشوراء کے دن کے روزے کی برکت سے معاف فرما دیں گے۔ کبیرہ گناہوں کے لیے توبہ شرط ہے، بغیر توبہ کے کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتے ہیں۔ احادیث کے اندر جتنے بھی فضائل آئے ہیں
گناہوں کے معاف ہونے کے، سیئات کے مٹانے کے، یہ تمام کے تمام فضائل صغیرہ گناہوں کے بارے میں ہیں۔ کبیرہ گناہوں کے لیے توبہ شرط ہے۔ اس لیے آدمی جب محرم کا مہینہ شروع ہو، سال شروع ہو، تو سال کے شروع میں سب سے پہلے اچھی طریقے سے توبہ کر لے۔ پچھلے جمعے کو بیان کیا تھا، نئے سال کے موقع پر ایمان والوں کے لیے سب سے عظیم پیغام یہ ہے، ہمارے سال زندگی کا ایک سال کم ہو رہا ہے اور ہم اپنی موت کے قریب ہو گئے ایک سال۔ اس لیے اب ہم جو نیا سال شروع کر رہے ہیں 1444 ہجری، آج ہم 1444 ہجری کی 6 تاریخ کے اندر ہے، محرم الحرام کی 6 تاریخ کے اندر ہے۔ سب سے پہلے ہم پکی توبہ کریں۔ پچھلی زندگی کے اندر، پچھلے سالوں کے اندر جو ہم نے گناہ کیے، جو ہم سے خطائیں ہوئی، جو سیئات ہوئی، ان تمام کے تمام گناہوں سے، سیئات سے پکی سچی توبہ کر کے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی تلافی کر کے آئندہ زندگی کو نیکی کے ساتھ میں، فرما برداری کے ساتھ میں، اللہ کے احکامات کی پابندی کے ساتھ میں، اللہ کی مرضی اور اللہ کی رضا کے مطابق گزارنے کا عزم کریں، تہیہ کریں اور ارادہ کریں۔ اس عزم کا نام، اسی تہیے کا نام، اسی ارادے کا نام توبہ ہے اور ندامت ہے۔ حدیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے توبہ کر لی، توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ گناہ سے توبہ کرنے والا گناہوں سے ایسا پاک صاف ہو جاتا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ دنیا کا دستور تو یہ ہے، دنیا کا قانون تو یہ ہے، آپ کسی کا مالی نقصان کرو، آپ کسی کا جانی نقصان کرو، آپ کسی کا دل دکھاؤ، آپ کسی سے کوئی بدلہ لو یا آپ کسی سے کوئی لڑائی بول لو، 4 سال 10 سال کے بعد آپ کی صلح ہو بھی جائے لیکن دلوں کے اندر کہیں نہ کہیں رنجش چھپی ہوئی باقی رہ جاتی ہے، دل کے اندر اس کے اثرات کہیں نہ کہیں باقی رہ جاتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی غفور الرحیم ہے، اللہ تبارک و تعالی بہت ہی زیادہ مہربان ہے۔ اس اللہ کے یہاں جب کوئی بندہ نافرمانی کرنے کے بعد، اللہ کو ناراض کرنے کے بعد، اللہ کے حکموں کو توڑنے کے بعد، اللہ کو ناراض کرنے کے بعد ندامت کے ساتھ میں اللہ کے سامنے اپنی جھولی کو پھیلاتا ہے، اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، اپنے آپ کو پشیمان بنا کر، اپنے آپ کو شرمندہ بنا کر اللہ کے سامنے حاضر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں اس کے نامہ اعمال سے سیئات کو مٹا کر، گناہوں کو مٹا کر اس کی جگہ پر توبہ کے ثواب کو لکھ دو۔ اب اس بندے کے نامہ اعمال کے اندر جو جو گناہ لکھے ہوئے ہوتے ہیں ان گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے۔ یہ جو خالی جگہ ہوتی ہے اللہ اتنا مہربان ہے، اس کے نامہ اعمال کو خالی بھی نہیں رہنے دیتا ہے، اس خالی جگہ کو توبہ کے ثواب کے ذریعے سے پر کروا دیتا ہے۔ اس خالی جگہ کو توبہ کے ثواب سے بھر دو۔ توبہ خود ایک عبادت ہے، دعا خود ایک عبادت ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، دعا تو عبادت کا مغز ہے، دعا تو عبادت کا نچوڑ ہے۔ اس لیے محرم الحرام جو اسلامی سال کا، ہجری سال کا سب سے پہلا مہینہ ہے، یہ بڑا عظیم الشان مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر ایمان والوں کو چاہیے کثرت کے ساتھ میں روزے رکھیں، اگر زیادہ نہ رکھ سکیں تو کم سے کم عاشورہ کے 2 روزے ضرور رکھیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکی زندگی کے اندر بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ جب آپ مدینہ تشریف لے گئے
اور آپ نے مدینے والوں کو دیکھا، ان سے پوچھا آپ لوگ اس دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہمارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی دن فرعون اور اس کے لشکر سے نجات عطا فرمائی تھی۔ اس شکرانے کے اندر ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا، اس لیے ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کے اندر مدینے کے یہود روزہ رکھا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے نبی تھے، وہ تو ہمارے بھائی تھے، ہمارا زیادہ قریب ہے کہ ہم وہ روزہ رکھیں جو موسیٰ علیہ السلام نے رکھا ہے، لیکن یہود کی مخالفت کے اندر ہم 2 روزے رکھیں گے۔ یہود 1 روزہ رکھتے ہیں تو ہم 2 روزے رکھیں گے۔ آپ علیہ السلام نے حدیث میں ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے۔ جو انبیاء کرام کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انبیاء کے طریقے پر سمجھا جائے گا۔ جو کسی فلمی اسٹار ہیرو کی اتباع کرے گا اس کے مطابق چلے گا وہ اسی کا پیروکار سمجھا جائے گا۔ جو کسی کھلاڑی کی اتباع کرے گا اس کی مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی کا پیروکار سمجھا جائے گا۔ جو انبیاء کے وارثین علماء کرام کی اتباع کریں گے، ان کے نقش قدم پر چلیں گے، ان کی مشابہت اختیار کریں گے، وہ انہی کے پیروکار سمجھے جائیں گے، انہی کے طریقے پر سمجھے جائیں گے۔ آپ نے یہود اور نصارہ کی مشابہت اختیار کرنے سے عبادات کے اندر بھی منع فرمایا۔ اب آپ اندازہ لگائیں، جو لوگ مسلمان ہو کر لباس کے اندر، چہرے کے اندر، کھانے پینے کے اندر، رہنے سہنے کے اندر، چلنے پھرنے کے اندر انبیاء کرام کے طریقے کو چھوڑ کر غیروں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، کل قیامت کے دن یہ لوگ حشر کے میدان میں کس کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ جب انبیاء کرام کی جماعت کھڑی ہوگی، انبیاء کرام کی دنیا کے اندر جنہوں نے مشابہت اختیار کی ہوگی، یہ لوگ قیامت کے دن میدان محشر میں انبیاء کرام کی جماعت کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اور جنہوں نے انبیاء کے طریقے کو چھوڑ کر غیروں کی مشابہت اختیار کی ہوگی، یہ میدان محشر کے اندر انہی غیروں کے ساتھ میں کھڑے ہوں گے اور ان کا حشر بھی انہی کے ساتھ کیا جائے گا۔ اس لیے ہم انبیاء کرام کی مشابہت اختیار کریں۔ آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کی وجہ سے ہم آپ کی اتباع کریں، آپ کی مشابہت اختیار کریں اور آپ کی پیروی کریں۔ آپ نے فرمایا اگر میں آئندہ سال تک زندہ رہا، آئندہ سال عاشورے کے روزے تک زندہ رہا تو میں 10 تاریخ کے ساتھ میں 10 محرم الحرام کے ساتھ میں 1 روزہ اور ملاؤں گا، یا تو 9 محرم کا روزہ رکھوں گا 10 کے ساتھ، یا 10 کے ساتھ 11 کا رکھوں گا۔ اب ایمان والوں کو عاشورہ کے 2 روزے رکھنے ہیں، 9 اور 10 تاریخ کا، یا 10 اور 11 تاریخ کا۔ اور اس روزے کی فضیلت بھی بتلائی۔ عاشورہ کے 1 دن کے روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی 1 سال پچھلے تمام کے تمام گناہوں کا کفارہ بنا دیں گے، 1 سال پچھلی گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ ایک ضعیف حدیث کے اندر یہ بھی آیا ہے کہ جو شخص عاشورہ کے دن اپنے گھر والوں پر رزق کو کھول دے، دسترخوان کو وسیع کر دے، اللہ تبارک و تعالی پورے سال اس کے لیے رزق کی کشادگی فرما دیتے ہیں۔ یہ ضعیف حدیث ہے لیکن کئی تابعین سے اور کئی صحابہ سے مروی ہے، تواتر کی وجہ سے علماء نے اس کو حسن کا درجہ دیا ہے۔ اس لیے سرے سے اس حدیث کو جھٹلانا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے 2 کام کرنے ہیں عاشورہ کے دن، ایک تو روزہ رکھنا ہے، دوسرا کام جو چھوٹے معصوم بچے ہیں یا بوڑھے ہیں جو روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں ان کے لیے گھر کے اندر بہترین کھانے کا بھی نظم کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو
دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور قرآن و حدیث کو سمجھ کر اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن لوگوں کی سنت باقی ہو سنت پڑھ لیں۔